یہ انسان جو ایک مشہورہ تھا، ہمیشہ کی طرح سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا، مگر اس دن سمندر میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ سمندر میں تقریباً 1.5 سال تک پھنس گیا۔ یہ تھا دنیا کا سب سے بڑا سمندر، پیسیفک اوشن۔ یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کو بھی اس میں رکھ دیں تو پھر بھی اس میں بہت سی جگہ خالی رہ جائے گی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے ریئل شخص کی کہانی سناؤں گا جو اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر 6 سے 7 دن نہیں، تقریباً 1.5 سال تک سمندر میں گم گیا تھا۔ یہ کہانی ہے جوس سیلواڈور ایلورنگا کی، جو 17 نومبر 2012 کو اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ دن کے کچھ گھنٹے مچھلیاں پکڑیں گے اور شام ہوتے ہی گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ اپنے ساتھ کھانے کا بھی کچھ ہی سامان لے آئے تھے۔ یہ اپنے شہر سے تقریباً 120 کلومیٹر دور سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سمندر کی خاموشی ان کی جان پر بن جائے گی۔ ان کو مچھلی پکڑتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سمندر میں اچانک سے بہت خطرناک طوفان آ گیا۔ ان کو پتا تھا کہ سمندر میں کچھ دیر رکنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کشتی بنا دیری کیے ساحل کی اور موڑ دی۔ لگاتار بنا رکے فل اسپیڈ میں کشتی چلانے کے بعد انہیں اپنا شہر نظر آنے لگا۔ اپنے شہر کو دیکھ کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ اپنے شہر سے صرف 20 ہی کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بوٹ کی اسپیڈ کم کر دی۔ کچھ دیر تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر کچھ دیر بعد کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یوں کہ ان کی بوٹ کا انجن چلتے چلتے رک گیا۔ پھر دیکھنے پر پتا چلا کہ اس کا تو فیول ختم ہو گیا ہے۔ اب نہ تو ان کے پاس چپو تھے اور نہ تو کوئی ایسی چیز جس سے یہ ساحل پر پہنچ سکے، مگر ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس سے انہوں نے اپنے باس کو مدد کا پیغام بھیجا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں انتظار کرتے کرتے شام ہو چکی تھی۔ پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو ہر ایک مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ ان کے باس کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ ان کا پوری دنیا سے کنیکشن ٹوٹ چکا تھا۔ اب یہ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زور زور سے ہوائیں چلنے لگی اور ان کی کشتی کو سمندر کی اور دھکیلنا شروع کر دیا۔ جو ساحل ان سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہ ان سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے ان کو بہت ڈھونڈا اور یہاں تک کہ سرچ ٹیم بھی بٹھائی، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب ان کو بھی سمندر میں ٹھہرے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جو یہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو ان میں تھوڑی بہت جینے کی امید تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ اب انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ اب انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑی اور بارش کا پانی کشتی میں جمع کر لیا، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ سمندر کا پانی پینے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جوز ایک بہت مضبوط انسان تھا جو پہلے بھی اپنی زندگی مشکل چیلنجز فیس کر چکا تھا۔ اب انہیں سمندر میں پھنسے ہوئے 4 مہینے ہو گئے۔ لگاتار 4 مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد جوز کے دوست نے سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ اب جوز بالکل اکیلا پڑ گیا۔ پہلے تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی تھا، مگر اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر بھی جوز نے ہار نہیں مانی۔ ہر دن کی طرح اس نے مچھلیاں پکڑی اور بارش کا پانی پی کر اس نے اپنی زندگی کا 1 سال گزار دیا۔ اس 1 سال میں اس نے نہ تو کوئی بوٹ دیکھی اور نہ تو کوئی انسان۔ ہر دن وہ یہ سوچتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ یوں ہی سمندر میں پھنسے ہوئے اب اسے 13 مہینے ہو گئے۔ ہر دن کی طرح آج بھی وہ مچھلی پکڑ ہی رہا تھا کہ اسے زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو بڑی سی کارگو شپ ہے۔ کارگو شپ کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے اس کارگو شپ کی طرف بہت آوازیں دی اور یہاں تک کہ اپنی چیزیں بھی پانی میں پھینکی، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کارگو شپ واپس چلے گئی اور جوز پھر سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جوز اب یہ سوچنے لگا کہ جو ایک بچنے کی امید تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اسے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا اور وہ اسی ہی طرح سمندر میں مر جائے گا۔ مگر پھر بھی جوز نے ہمت نہیں ہاری۔ اب اسے سمندر میں گم ہوئے 14 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے گھر والے اور جو کوئی بھی اسے جانتا تھا اسے یوں لگا کہ جوز اب مر چکا ہے اور اسے بھول گئے، مگر وہ زندہ تھا اور اپنا ہر ایک دن آخری سمجھ کے جیتا رہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ سمندر میں مچھلی پکڑ رہا تھا
तो उसे कुछ नारियल समंदर में तैरते हुए दिखे। नारियल को देख के जोश समझ गया कि यहाँ आसपास कोई आइलैंड है। इसने इधर उधर देखा तो इसे दूर एक आइलैंड दिखा। जोश इसी टाइम पानी में कूद गया और आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। इसे डर था कि उस कार्गो शिप की तरह ये आइलैंड भी इसके हाथ से ना निकल जाए। तेजी से तैरकर वो इस आइलैंड तक पहुंचा और फिर कुछ देर बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसे थोड़ी दूर एक बस्ती दिखी। वो उस बस्ती की तरफ गया और बस्ती वालों से मदद मांगी। बस्ती वालों ने इसे बिठाया। जोश बहुत भूखा था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। बस्ती वालों ने इसे खाना खिलाया और पहनने के लिए कपड़े भी दिए। कुछ देर बस्ती वालों ने इसे अपने साथ रखा और फिर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। जब जोश ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने इसे अपने घर भेज दिया। इसके घर वाले और इसके रिश्तेदार इसे देखकर बहुत हैरान हो गए। फिर वो जोश से मिलकर बहुत खुश हुए और देखते ही देखते ये खबर वायरल हो गई। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल वालों ने जोश के इस अनबिलीवेबल सफर को खबरों में लिया। बाद में फिर जोश ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था 438 डेज। ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज।